علامہ رضا داؤدانی صاحب آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلامی نظام حکومت میں حکومت کی کیا شرعی ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ کہا ہی جاتا ہے، کچھ ناقدین کا کہنا ہے کہ ریاست مدینہ میں یعنی پاکستان میں المعروف اقلیتوں کو غیر محفوظ تصور کیا جاتا ہے، تو اگر ایسا ہے تو کیا ریاست اور حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کون سے شرعی حقوق ان کو بنیادی طور سے فراہم کیے جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے واٹ اٹ از اینڈ واٹ آٹ ٹو بی، ہے کیا اور ہونا کیا چاہیے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان دو کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس گیپ کو برج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اچھا، خود ہم دستور کے اعتبار سے بھی اگر دیکھیں نا تو ایک وہ دستور ہو سکتا ہے کہ جو بہت پسندیدہ ہو، اور ایک یہ کہ ایگزسٹنگ کیا معاملہ ہے۔ صحیح۔ تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے اگر خاص طور پر اگر آپ ان حدود و قیود کے اندر اگر آپ بات کریں تو آئین پاکستان جو ہے، اس آئین پاکستان کو جب بنایا گیا اور ڈیزائن کیا گیا تو ظاہر ہے کہ ان تمام تر چیزوں کو وہاں پر رائٹ ڈاؤن کر دیا گیا کہ صاحب یہ حقوق ہوں گے، یہ تمام فرائض ہوں گے کہ جن کے مطابق ایک شخص نے اپنی شہری زندگی گزارنی ہے، اور یہ اس کے حقوق ہوں گے کہ جو ریاست کی طرف سے اس کو دیے جائیں گے۔ صحیح۔ تو ایک دستور کا بھی معاملہ ہے کہ وہ کیا ہے اور اس کو کیا ہونا چاہیے، اور پھر دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اس دستور کی روشنی میں جتنے حقوق دیے جا رہے ہیں آیا وہ واقعاً پریکٹیکلی ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ صحیح۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں جہاں کہیں بھی حکومتی رٹ کمزور ہوگی، آئین کے مطابق بہت ساری چیزیں جو نہیں ہو پاتی ہیں، وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ کیا پولیس کا محکمہ اس طریقے سے چل رہا ہے کہ جس طریقے سے چلنا چاہیے تھا، کیا عدالت کا نظام اس طریقے سے چل رہا ہے کہ جس طریقے سے چلنا چاہیے تھا، ایون پارلیمنٹ کی جو کارروائی ہے کیا اس طریقے سے ہو رہی ہے کہ جس طریقے سے ہونی چاہیے، کیا اسی پاکستان کے اندر عرض معذرت مسنگ پرسنس کا ایک ایشو نہیں ہے، تو کیا یہ شہری حقوق کے مطابق ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن کیا دستور اس کی اجازت دیتا ہے؟ ہم کہیں گے نہیں، دستور اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ دستور تو یقیناً ان رائٹس کی بات کرتا ہے کہ جو ایک شہری کو حاصل ہونے چاہیے، اور اسی حوالے سے حکومت کو پھر اپنے ریٹ کو اسٹیبلش بھی کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایک عام انسان مسلمان ہے تو اس کو بھی اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا چاہیے، ایسا ماحول ہو، اور اسی طریقے سے اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس کو بھی اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرنا چاہیے۔ حق حیات جو ہے، زندگی کا حق، جینے کا حق، سانس لینے کا حق، یہ کسی سے سلب نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی آپ اگر غور فرمائیے کہ اس کے تو پھر بڑے لوازمات ہیں، جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے ایک آیت کا حوالہ بھی دیا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، وہاں پہ دو استثناءات ہیں، بغیر نفس او فساد فی الارض، کہ یہ اگر سچویشن ہے تو الگ بات ہے، ورنہ اس کو قتل کرنے کا کوئی حق کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اس کے پاس یہ حق ہے کہ وہ سانس لے سکے آزاد فضا کے اندر۔ انسان کو پروردگار عالم نے سوچنے سمجھنے والا بنایا ہے۔ آپ اگر غور کیجئے کہ جس زمانے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان رسالت فرماتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہاں پر کتنے افراد تھے ابتدا؟ ابھی جب ہم سابقون کی بات کر رہے تھے تو اس کا مطلب یہ کہ ابتدا میں تو کم ہی افراد تھے نا کہ جو ساتھ دینے والے تھے، تو باقی سب کو کیا قتل کر دیا گیا؟ باقی سب کی گردن اڑا دی گئی؟ کنونس کرنے کا طریقہ ہے، راغب کرنے کا طریقہ ہے، موٹیویٹ کرنے کا طریقہ ہے، تبلیغ اسی کو کہتے ہیں جو قرآن مجید ہمیں دستور دیتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، سبحان اللہ، کہ ان کو بلائیے اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ذریعے سے، اور اگر بحث بھی کرنی ہے تو لیگ پولنگ نہیں ہوگی، کیریکٹر اسیسینیشن نہیں ہوگا، کردار کشی نہیں ہوگی، بلکہ اس کے اندر بھی افہام اور تفہیم کا راستہ ہوگا۔ ان کو ان کی بات کہنے کا موقع دیا جائے، آپ سنیے، اور پھر اس کے بعد جو اپنا موقف ہے ان کے سامنے بیان کیجیے۔ ابھی جو آپ نجران کے نصارہ کی بات کر رہے تھے، آپ ان کے ساتھ انٹریکشن دیکھ لیجیے کہ جب وہ مدینہ منورہ میں آئے ہیں تو سورہ آل عمران کی جو ابتدائی آیتوں سے اگر آپ شروع کریں تو آیت نمبر 60، 64، 65 تک وہ سارے کا سارا وہ سوالات ہی ہیں کہ جن کے جوابات قرآن مجید نے نازل کیے ہیں، کہ وہ سوال پوچھتے تھے، وہی کی صورت میں جوابات آتے تھے اور پیغمبر اکرم ان کو بیان کرتے تھے۔ ایون اس زمانے میں جب تک کہ مسجد نبوی کے اندر غیر مسلمین کے داخلے کی ممانعت نہیں تھی تو ان کو آنے کی اجازت دی گئی، بلکہ ان کو نماز پڑھنے کی بھی اجازت دی گئی، نماز پڑھنے کی بھی اجازت دی گئی، ان کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے تم اپنے طریقے کے مطابق بھی نماز پڑھ سکتے